بات تو یہ ہے کہ جب میں یہاں بیٹھ کر کسی دیوبندی کی یا عمومی طور پر بات کرتا ہوں تو آپ لوگ ایک فٹافٹ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے۔ ذرا سمجھو غور کو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تمام اساتذہ کرام جو میرے زیادہ تر ہیں وہ اہل سنت دیوبندی ہیں۔ میں اور کسی سے زیادہ نہیں پڑھا بھی بہت ہوں۔ ایک دن میں گن رہا تو 111 استاد میرے ذہن میں آئے، اور جو وقت کے چوٹی کے علماء تھے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ان سے پڑھا۔ مولانا شیر اسلام حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دور تو آپ کے قریب گزرا ہے نا، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کریں گے کہ کتنے لوگ تھے جو ان کے موقف کے ہمدرد تھے اور کتنے لوگ تھے جو ان کے موقف کے مخالف تھے۔ یہ آپ نے خود دیکھا۔ جو مخالف تھے ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ مولانا کو ان حالات میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یا کہتے تھے کہ حالات اجازت نہیں دیتے، یا کہتے تھے یہ بچہ ہے جذباتی ہے، نوجوان ہے جذباتی ہے۔ اس میں مخالف زیادہ تھے، موافق کم تھے۔ 10% ان کے ساتھ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، 90% مخالف تھے۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو 90% کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو تھا۔ تکلیف اٹھائی 10% نے، باقی جو تھے 90% انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے باتوں کے، اعتراضات کے۔ اگر کوئی گرفتار ہو جاتا تو خیر سے کسی کا پوچھتے بھی نہیں تھے، کسی کے گھر ماچس بھی نہیں دیتے تھے، لوٹ کسوٹ کرتے تھے میرے علم میں۔ اور اگر وہی رہا ہو کر آ جاتا تھا تو پھر مسجد والے کہتے ذرا جمعہ پڑھا دو حضرت جی، تاکہ 4 آدمی زیادہ آ جائیں گے، ہمیں چندہ مل جائے گا، اور اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ جب ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھ پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے۔ اب آپ بتاؤ میں کیسے خلاف ہوں؟ کیا مولانا حق نواز جھنگوی صاحب نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اگر سالن روٹی کے ساتھ اچھا نہ ملے تو تم پھینک دیتے ہو، اور حضور کے صحابہ کی بات آئے تو پھر تم چپ ہو جاتے ہو؟ کیا تمہیں یہ الفاظ بھول گئے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں اگر صرف تبلیغی ہے تو تبلیغ کرنے والے کافی ہیں، تسبیح پڑھنی ہے تو تبلیغ میں چلے جاؤ، میرے ساتھ آنا ہے تو یہ تو کانٹوں کی سیج ہے، یہ یہاں پھول نہیں ملیں گے، یہ ہے نا۔ تو پھر اگر میں ان کی بات کرتا ہوں تو ہمارے والے ماشاءاللہ اتنے ذہین و فتین ہیں، اس کا اطلاق سب پہ کر دیتے ہیں۔ ایک دن کسی دیوبندی کے پاس نہیں بیٹھے پورا دن، ایک دن کسی مستند دیوبندی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، بیٹھے بیٹھے فتوے۔ اس لیے فتوے کم لگایا کرو، ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی۔ اس دور میں اس موقف کی بات کرنا آسان نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر کچھ بن گیا تو آپ سب سے پہلے بھاگ جائیں گے، مجھے سارا پتا ہے۔ نہ پہلے کبھی ملتان والوں نے ساتھ دیا نہ پھر دیں گے، جو کچھ کرنا پڑے گا خود کرنا پڑے گا، لیکن اتنی بڑی بات تو نہ کہو، اس سے انسانوں کے دل دکھتے ہیں۔